السلام علیکم ویورز، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان میں ایک انڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپ ہے؟ اور اسپیشلی جو حالیہ الیکشن ہو چکے ہیں 2024 میں، اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا جو نظام چلتا ہے وہ ایک ڈکٹیٹرشپ کے تحت چلتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا جواب نہ ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور پاکستان کا پورا نظام ایک جمہوریت کے تحت چلتا ہے، تو لیٹ می ایکسپلین سم تھنگ ٹو یو۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ پاکستان کافی عرصے سے ایک ڈکٹیٹرشپ کے انڈر چل رہا ہے، اور یہ ڈکٹیٹرشپ ابھی سے نہیں بلکہ کافی عرصے سے ہے، اور وہ ہمارے سامنے ہے نواز شریف کی شکل میں۔ میرے سامنے جو ڈکٹیٹرشپ ہے یا اس کی ڈیفینیشن ایسی ہے کہ پورے ملک کے نظام کو صرف اکیلا شخص چلائے گا۔ وہ شخص جو بھی آرڈر دے گا وہ سب کو ماننا پڑے گا۔ جتنی ریاستی ادارے ہیں، جتنے سول سرونٹ ہیں، وہ سب لوگ اس ایک شخص کے تابع ہوں گے۔ وہ جو بھی حکم دے گا اس حکم کو پورا کیا جائے گا، چاہے وہ آرڈر قانون کے خلاف ہو یا قانون کے مطابق ہو، ہر صورت میں اس آرڈر کو پورا کرنا پڑے گا۔ اسی کو کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ۔ جب نواز شریف کے والد نے ضیاء الحق کو بولا کہ میرے بیٹے کو سیاست میں انٹری دے دو اور اس کو وزیر اعظم بناؤ، تو بالکل اسی طریقے سے ہو گیا۔ سب سے پہلے وہ وزیر خزانہ بنے، پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، پھر اس کے بعد وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچ گئے۔ مطلب یہ کہ ریاست نے نواز شریف کے والد صاحب کی بات سن لی اور وزیر اعظم بنا دیا نواز شریف کو۔ جب نواز شریف وزیر اعظم بنا تو اس کی پہلی ترجیح یہ تھی کہ اس کی طرح اس کا بھائی بھی وزیر اعظم بنے، اور وہ ہم نے سامنے دیکھا۔ پہلے شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنے، پھر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، اور 2024 کے الیکشن جو ہو چکے اس میں بھی وزیر اعظم کی امیدوار شہباز شریف صاحب ہوں گے۔ لیکن نواز شریف یہاں تک نہیں رکے اور اس نے سوچا تھا کہ اس کی بیٹی بھی وزیر اعظم بنے، تو اس بار الیکشن میں اس نے اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا، اور اس کا جو اگلا سٹیپ ہوگا وہ پرائم منسٹر کی کرسی ہوگی۔ تو اگر آپ ان باتوں پہ غور کریں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ صرف ایک آدمی کی بات سنی جاتی ہے، اور وہ ہے نواز شریف۔ فوج بھی نواز شریف کے تابع ہے، تمام ریاستی ادارے بھی نواز شریف کے تابع ہیں، انٹیلیجنس ادارے بھی نواز شریف کے تابع ہیں، عدلیہ بھی نواز شریف کے تابع ہے۔ اور اس کا ثبوت آپ کو ایسے ملے گا کہ جس طریقے سے 2024 کا الیکشن ہوا ہے اور جس طریقے سے رزلٹ آ چکے ہیں ہمارے سامنے، یہ ایک واضح ثبوت ہے کہ تمام ادارے نواز شریف کے تابع ہے۔ تو اس کو اگر آپ انڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپ نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے اس کو؟ نواز شریف کی پچھلی حکومت میں نواز شریف نااہل ہو چکے تھے، اس کو 7 سال کی سزا ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اس لاڈلے کو باہر بھیجا گیا لندن میں، اور پورے 5-6 سال کے بعد اس کو واپس بلایا گیا۔ لیکن اس بندے کی ایک ضد یہ تھی کہ آپ لوگوں نے عمران خان کو ہر صورت میں نااہل کروانا ہے، اس کی حکومت گرانی ہے، اس کو جیل بھیجنا ہے، اس کے اوپر 200-300 مقدمات درج کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو تمام پارٹی ممبر جو اس کے کافی نزدیک ہے، ان سب کو نااہل کروانا ہے، پارٹی سے نکلوانا ہے۔ تو وہ سب کچھ ہو گیا، ساتھ ساتھ میں اس کی پارٹی کو بین بھی کرنا ہے، اس کا نشان بھی چیننا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو گیا، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ یہ کس کے کہنے پہ ہوا؟ صرف اور صرف نواز شریف کے کہنے پہ ہوا۔ اس کو اگر آپ ڈکٹیٹرشپ نہیں کہتے تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ پاکستان کے علاوہ کافی سارے ممالک میں ایسے ڈکٹیٹرشپ کی مثالیں ملے گی، لیکن وہ ڈکٹیٹرشپ عوام کے مفادات کے لیے کام کرتی ہے۔ جو بھی فیصلے وہ کرتی ہے اس میں عوام کی بھلائی ہوتی ہے۔ ایسی مثال ہمیں ملتی ہے انڈیا میں، رشیا میں، اور بہت سارے ممالک میں ایسی مثال آپ کو ملے گی جہاں پہ ایک انڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، لیکن وہ ڈکٹیٹرشپ عوام کی بھلائی کے لیے کام کرتی ہے۔ لیکن جو پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ ہے وہ عوام کی بھلائی کے لیے کبھی بھی کام نہیں کرتی۔ آج تک نہ اس ڈکٹیٹرشپ نے کچھ کام کیا ہے اور نہ ہی فیوچر میں کرنے کے کچھ ارادے ہیں، بلکہ یہ لوگ پیسہ بناتے ہیں، پیسے کو باہر بیچتے ہیں منی لانڈرنگ کے تھرو، اپنے پورے بزنسز باہر سیٹل کرتے ہیں، اور پھر پورا بوجھ عوام کے کندھوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ آپ لوگوں نے قرض لیا ہے، ابھی آپ کو اس کو اتارنا پڑے گا۔ کچھ امید تھی کہ 2024 کے الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد احتساب ہو جائے گا اور پاکستان ایک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا، لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہیں لگتا۔ بلکہ جو تھوڑا بہت کام پچھلے دور میں کیا گیا تھا، یہ لوگ ابھی اس پہ بھی پانی پھیریں گے اور اپنی انتقامی کارروائی کر کے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ تو ہم سب پاکستانیوں کو چاہیے کہ اس ڈکٹیٹرشپ کے خلاف آواز اٹھائے، اس پہ بات کرے، اس پہ بحث کرے، نہیں تو یہ ہمارے ملک کو ڈبو دیں گے۔